جب دنیا میں 13ویں صدی کا آغاز ہوا تو اس وقت امت مسلمہ ایک مشکل وقت سے گزر رہی تھی۔ اسی اثنا میں دنیا کے نقشے پر ایک نئی سلطنت ابھرنا شروع ہوئی۔ چنگیز خان کی قیادت میں منگولیہ سے تعلق رکھنے والی ایک خونخوار فوج نے جب اپنی سلطنت کی توسیع کے لیے دوسرے علاقوں پر یلغار کرنا شروع کی تو مشرقی یورپ پر ایک طرف ابھرتے ہوئے اور دوسری طرف سائبیریا، برصغیر چین اور خطہ فارس تک اپنی طاقت کی دھاک بٹھا چکے تھے۔ منگول فوجوں نے ظلم و بربریت کی ایسی داستانیں رقم کی تھی جو کہ رہتی دنیا تک قائم رہیں گی۔ منگولوں کے مظالم کے آگے دنیا کی تمام بڑی فوجیں دم توڑ چکی تھی۔ دوسری طرف سلطنت خوارزم میں ایران، عراق، شام اور آل سلجوق کے بیشتر مقامات کو فتح کر لیا تھا۔ اس وقت ان کی قوت انتہائی عروج پر تھی اور پھر چنگیز خان نے اپنی تمام تر و طاقت کے ساتھ سلطنت خوارزم کا رخ کیا اور سلطنت خوارزم کو پاش پاش کر ڈالا۔ سلطنت خوارزم کی تباہی کے بعد وہاں پر موجود ترک قبیلے محفوظ مقامات پر ہجرت کرنے لگے۔ ان میں زیادہ تر قبیلے چرواہے اور خانہ بدوش تھے۔ جہاں سرسبز علاقہ اور پانی نظر آتا تھا وہیں خیمہ گاڑ دیا جاتا تھا، یعنی وہیں پر آباد ہونا شروع ہو جاتے تھے۔ ان ترک قبیلوں میں سے بعض ایران اور شام پہنچے جبکہ کچھ نے مصر کی جانب اپنا سفر شروع کیا۔ ان قبیلوں میں سے ایک قبیلے کا نام کائی قبیلہ تھا۔ کائی قبیلہ باقی قبیلوں سے کچھ بڑا اور طاقتور تھا۔ کائی قبیلے کے جوانوں کی کافی بڑی تعداد جنگجوؤں پر مشتمل تھی اور اس قبیلے کے سردار شاہ سلیمان تھے، اور کہا جاتا ہے کہ اس قبیلے میں کافی دانشوروں کی تعداد بھی موجود تھی۔ کائی قبیلہ سلیمان شاہ کی قیادت میں مختلف ملکوں سے گھومتا ہوا شام کی طرف جا رہا تھا۔ اسی اثنا میں دریائے فرات عبور کرتے وقت شاہ سلیمان ڈوب گئے اور جانبر نہ ہو سکے۔ سلیمان شاہ کے 4 بیٹے تھے، سنگرتاکین، گندوگدو اور تغرل دندار۔ کہا جاتا ہے کہ سلیمان شاہ کی وفات کے بعد کائی قبیلہ منتشر ہو گیا تھا۔ سنگرتاکین گندوگدو اپنے اہل خانہ کے ساتھ اور بہت سے ساتھیوں کے ہمراہ اہلت چلے گئے، اور جو لوگ بچ گئے انہوں نے ارطغرل غازی کو اس کی شجاعت اور بہادری کی بنا پر اپنے قبیلے کا سردار چن لیا۔ ارطغرل غازی نہایت بہادر، نڈر اور جنگجو شخصیت کا حامل نوجوان تھا۔ یہ شخص اپنے قبیلے کا دفاع کرنا خوب جانتا تھا، لہٰذا ارطغرل غازی اپنے اہل خانہ اور 420 قبیلوں کے ساتھ ایشیائے کوچک روانہ ہو گئے اور سلجوق کی سلطنت میں داخل ہو گئے۔ سلجوق کی سلطنت کے اس وقت کے حکمران سلطان علاء الدین کوکبت اول تھے۔ سلطان علاء الدین اپنے عدل و انصاف کی وجہ سے نہایت شہرت رکھتے تھے۔ ارطغرل غازی جب اپنے قبیلے کے ہمراہ سلطان علاء الدین کی پناہ میں کونیا کی طرف جا رہے تھے تو انہیں انقرہ کے قریب 2 فوجیں جنگ میں مصروف نظر آئیں۔ ارطغرل غازی ان دونوں فوجوں سے ناواقف تھے۔ ان دونوں فوجوں میں سے ایک کی تعداد انتہائی کم اور دوسری انتہائی مضبوط تھی۔ چنانچہ اسی اثنا میں ارطغرل غازی نے کمزور فوج کا ساتھ دینے کا ارادہ کیا اور اپنے قبیلے کے ہمراہ نہایت بھرپور انداز میں طاقتور فوج پر حملہ کر دیا۔ مخالف فوج ڈر گئی اور وہ جیتتے ہار گئی۔ وہ سمجھی کہ مخالف فوج کو کہیں سے مدد مل گئی ہے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ ارطغرل نے جس فوج کا ساتھ دیا وہ سلجوقی سلطان صلاح الدین کی فوج تھی۔ مخالف فوج کے بارے میں کچھ اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض کے مطابق وہ قرنطینی عیسائی اور بعض کے نزدیک وہ تاتاری تھے۔ سلطان صلاح الدین ارطغرل کی اس بہادری سے نہایت خوش ہوئے اور سلطان صلاح الدین نے انقرہ کے قریب ارطغرل کو ایک علاقہ دیا۔ یہ ایک پہاڑی علاقہ تھا۔ ارطغرل غازی اپنے قبیلے کے ساتھ یہیں پر آباد ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ سلطان صلاح الدین نے ارطغرل غازی کو یہ علاقہ اس وجہ سے دیا تھا کہ آبائی حملہ آوروں کی وجہ سے اس علاقے کو محفوظ رکھا جا سکے اور سلجوقی سلطنت کی سرحد اس طرف سے محفوظ ہو جائے۔ یہی نہیں بلکہ سلطان صلاح الدین نے ارطغرل غازی کو یہ بھی اجازت دی کہ وہ اس علاقے کے ساتھ ساتھ دوسرے علاقوں کو فتح کریں اور اپنی سلطنت میں شامل کر لیں۔ یہ علاقہ بزنطینی عیسائی سرحد سے بالکل ساتھ جڑا ہوا تھا۔ ناظرین کرام، ارطغرل غازی نے کچھ ہی عرصے میں اپنی شجاعت اور بہادری کا سکہ اس علاقے میں بٹھا دیا۔ کچھ عرصے بعد ارطغرل غازی کو سلطان صلاح الدین کی طرف سے سوغات
فوج شہر بھی دے دیا گیا۔ اس کا سب سے بڑا مثبت پہلو یہ سامنے آیا کہ ترک قبائل کے بہت سے لوگ ارطغرل غازی کے ساتھ مل گئے اور انہیں اپنا سردار تسلیم کر لیا۔ اس کے بعد ارطغرل غازی کی طاقت روز بروز بڑھنے لگی اور ارطغرل غازی کا اثر و رسوخ آس پاس کے علاقوں پر بھی پڑنے لگا۔ دوستو، ان علاقوں کے آس پاس تتاریوں کے حملے کا خطرہ رہتا تھا اور یہ حملے کا خطرہ کبھی دور نہیں ہوتا تھا۔ ایسی حالت میں ارطغرل جیسے دلیر سردار کا بادشاہ علاء الدین کے لیے ایک سکون کا باعث تھا۔ ارطغرل غازی کی اس بہادری اور شجاعت کو تسلیم کرتے ہوئے بادشاہ علاء الدین نے ارطغرل غازی کو مزید انعامات سے نوازا۔ سلطان صلاح الدین کے نائب کی حیثیت سے منگول فوج اور بازنطینی فوج کو شکست دی۔ یہ ایک متحد فوج تھی اور انہیں شکست دینا آسان نہیں تھا۔ چنانچہ ارطغرل غازی کے اس کارنامے کے نتیجے میں اس شہر کو ارطغرل غازی کی جاگیر میں دے دیا گیا اور اس پوری جاگیر کا نام سلطانونی رکھ دیا گیا۔ ارطغرل غازی کو شاہ صلاح الدین نے اپنے ہر اول دستے کا سردار مقرر کیا۔ اس وسیع علاقے میں بکثرت چراگاہوں کے علاوہ قلعے بھی تھے، لیکن اس وسیع علاقے کے اکثر حصوں پر خود سر امیروں کا قبضہ تھا، جس کی وجہ سے ارطغرل غازی اور ان کے بیٹے کو مدتوں تک ان خود سر لوگوں سے جنگ کرنی پڑی۔ 1281 عیسوی اور بعض کے نزدیک 1288 عیسوی میں ارطغرل غازی کا انتقال ہوا۔ ان اعداد و شمار کے مطابق ارطغرل غازی نے 90 سال کی عمر میں انتقال کیا۔ ارطغرل غازی کی بیگم حلیمہ خاتون سلجوقی سلطنت غیاث الدین کی بیٹی تھیں۔ حلیمہ خاتون کے بطن سے ارطغرل غازی کے 3 بیٹے پیدا ہوئے، قندوز، سافجے اور عثمان۔ ارطغرل غازی کی وفات کے بعد ان کے بیٹے عثمان ان کے جانشین تھے۔ عثمان غازی بھی اپنے والد کی طرح پکے مسلمان، بہادر اور دلیر شخص تھے۔ عثمان غازی نے بھی فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا۔ 1299 میں سلجوقی سلطنت بالکل ختم ہو گئی اور 1299 عیسوی میں عثمان غازی نے اپنی خودکار حکومت کا اعلان کر دیا اور یوں سلجوقی سلطنت سے علیحدہ عثمانی سلطنت قائم ہوئی اور دنیا کے نقشے پر عثمانی سلطنت کا سورج طلوع ہوا، اور یہ سورج تقریباً 625 سال تک چمکتا رہا اور عثمانی سلطنت کا دائرہ 2 کروڑ کلومیٹر تک 3 بر اعظموں تک پھیل گیا تھا۔ ارطغرل غازی کو سوغوت میں دفن کیا گیا۔ آپ کے بیٹے عثمان غازی نے وہاں ایک مسجد بھی تعمیر کروائی۔ اگر آپ ارطغرل غازی کے تمام کریکٹرز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ آپ کو ان تمام کریکٹرز پر ہمارے چینل میں تفصیلی ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی۔